اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، یعنی تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے ہیں جس نے ہمیں ہدایت کی راہ دکھائی، اور اگر اللہ ہمیں اس کی راہ نہ دکھاتا تو ہم کچھ بھی کر نہ پاتے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کائنات اور میں ہوں اس کی میزبان، آپ سب کی میزبان سیدہ ندا نسیم۔ ہمارا یہ پروگرام خالق کائنات کی لامحدود قدرت و حکمت کو جاننے اور پہچاننے کی ایک ایمان افروز کاوش ہے جسے پیش کرنے کی سعادت پاکستان ٹیلی ویژن حاصل کر رہا ہے۔ کائنات کیا ہے؟ اس کی تخلیق کیسے ہوئی؟ انسانی علم مسلسل ترقی کر رہا ہے اور جوں جوں ترقی کی منازل طے کی جا رہی ہیں، عقلوں کو دنگ کر دینے والی شان ربوبیت بھی کھل کے سامنے آ رہی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ 21ویں صدی انسان کی صدی ہوگی، اس صدی میں انسان کو اوج کمال حاصل ہوگا اور وہ قدرت کے بہت سے سربستہ رازوں کو آشکار کرنے میں کامیاب ہو جائے گا۔ اس سلسلے میں ناظرین کرام، گزشتہ چند دہائیوں میں جینیٹکس میں ہونے والی انقلابی دریافتوں نے بہت اہم کردار ادا کیا ہے، اور اگر میں جین سے متعلق گفتگو کروں تو یہ وراثت کا اہم اور بنیادی یونٹ ہے، اور جینیٹکس حیاتیات کی وہ شاخ ہے یا وہ برانچ ہے جو ہیریڈیٹی سے متعلق ہے، یعنی ورثے میں ملنے والی تبدیلیوں اور خصوصیات یا خواص کا اس میں مطالعہ کیا جاتا ہے۔ اور آج ہم کوشش کریں گے کہ جو جینیٹکس یا حیاتیات کی جو یہ شاخ ہے اسی حوالے سے گفتگو کی جائے، اور آج ہم اسی کائنات کو کھنگالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ پہلے میں تعارف کروا دوں اپنے محترم مہمانان گرامی کا۔ میرے ساتھ حاضر و موجود ہیں، میرے پہلے مہمان ہیں، آپ میکینیکل انجینئر ہیں، PCSIR سے آپ کا تعلق ہے، اسد الرحمن آپ کا اس میں گرامی ہے، اور دارالعلوم کراچی سے آپ سند یافتہ عالم دین ہیں۔ السلام علیکم حضرت۔ اور جو میرے دوسرے مہمان ناظرین کرام یہاں حاضر و موجود ہیں، ان کے حوالے سے یہ بتا دوں کہ آپ شعبہ جینیٹکس کے ماہر ہیں۔ آپ کا نام ڈاکٹر شکیل فاروقی ہے، اور مختلف پروگرامز میں بھی آپ انہیں دیکھتے ہیں، پسند کرتے ہیں، سراہتے ہیں، اور اگر میزان کی بات کی جائے تو پھر کیا ہی بات ہے۔ ڈاکٹر شکیل فاروقی میرے دوسرے مہمان ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میں آپ دونوں مہمانان گرامی کو خوش آمدید کرتی ہوں پروگرام کائنات میں۔ محترم جناب اسد الرحمن صاحب، آپ سے میرا یہ سوال ہے کہ میر تقی میر صاحب نے جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے شکوہ کیا ہے اپنے ایک شعر میں کہ ناحق ہم مجبوروں پہ یہ تہمت ہے مختاری کی، چاہے ہیں ثواب کریں ہم کو بس بدنام کیا، تو یہ جو شکوہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے انہوں نے کیا ہے، تو کیا انسان اپنی تقدیر بدل سکتا ہے، اور اگر بدل سکتا ہے تو کس طرح؟ بات یہ ہے کہ مختلف طبقات میں تقدیر کے اس معاملے کے اوپر طبع آزمائی کی گئی ہے، اور شعراء آپ کو پتہ ہے کہ یہ وہ طبقہ ہوتا ہے جو بڑا باشعور طبقہ سمجھا جاتا ہے، جی، تو لہذا شاعروں نے بھی جو ہے اس تقدیر کے اوپر جو ہے طبع آزمائی فرمائی ہے۔ آپ نے ایک شعر سنا ہے میر صاحب کا، ایک شعر آپ مجھ سے سن لیجیے جو اس سے بھی 2 قدم آگے۔ شاعر صاحب کہتے ہیں کہ درمیان قعر دریا تخت بندم کردئی، باز می گوئی کے دامن تر مکن ہوشیار باش۔ دریا کے بیچوں بیچ مجھے ایک تختے پر باندھ کر ڈال دیا گیا ہے دریا میں، جی، اور اب مجھ سے مطالبہ یہ کیا جا رہا ہے کہ تمہارا دامن بھیگنا نہیں چاہیے۔ تو حقیقت یہ ہے، اگر بالکل منصفانہ انداز میں دیکھا جائے تو یہ جو تقدیر کی جو شاعرانہ تعبیرات ہیں یہ قرآن و حدیث سے متصادم ہے۔ ہرگز ایسی بات نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو بالکل مجبور محض پیدا کیا ہے اور اس کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ قرآن حکیم ہمیں بتلاتا ہے کہ انسان کو ارادہ و عمل کی ایک آزادی، اگرچہ وہ محدود ہے، ایک آزادی اس کو دی ہے، اور اس کو اختیار دیا ہے کہ وہ چاہے تو نیکی کے راستے پر چلے اور چاہے تو بدی کے راستے پر۔ اما شاکرا و اما کفورا،
انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، ہم نے بے شک انسان کے لیے دونوں راہیں کھول دی ہیں، چاہے تو شکر گزاری کی روش اختیار کرے اور چاہے تو ناشکری کی۔ اور اسی طریقے سے فرمایا وہدیناہ النجدین، اور ہم نے اس کے لیے دونوں راہوں کو کشادہ کیا ہے۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ انسان کسی حد تک اپنے ارادہ و عمل میں آزاد ہے۔ تقدیر کے ضمن میں یہ جو تصور ہے کہ کائنات تو تکوینی طور پر ایک نظام میں جکڑی ہوئی ہے اور سر منہ اس سے انحراف نہیں کرتی ہے، سورج چاند ستارے سب اس کے پابند ہیں، لیکن انسان بالکل آزاد پیدا کیا گیا ہے، بالکل مادر پدر آزاد ہے، اس کو ہر طرح کی آزادی ہے، یہ تصور بھی غلط ہے۔ اگر آپ دیکھیں تو انسان کا جو اپنا وجود ہے، اس کے جو اعضاء و جوارے ہیں، وہ سب تکوینی قوانین میں ایسے ہی بندھے ہوئے جیسے سورج چاند ستارے۔ لہذا دیکھیے ہم اپنے جسم کو اپنی مرضی کے مطابق استعمال نہیں کر سکتے۔ ہم یہ چاہیں کہ آنکھوں سے کان کا کام لیں اور ناک سے جو ہے وہ کسی اور چیز کا کام لیں، اور دل کو دھڑکنے سے بند کر دیں یا اس کی رفتار کو ہم تبدیل کر دیں، اپنے جسم پر بالوں کو اگنا جو ہے وہ بند کر دیں، وغیرہ وغیرہ۔ تو پتہ یہ چلا کہ ہمیں جو آزادی دی گئی ہے وہ صرف تشریعی معاملات میں شریعت کے جو احکامات ہیں ان کے اندر ارادہ و عمل کی ایک آزادی دی گئی ہے بطور آزمائش۔ تو اس ضمن میں انسان اگر اس بات کو پیش نظر رکھے تو پھر کوئی اشکال نہیں ہوتا ہے، اور تقدیر کے نتیجے میں کوئی جبر کا جو معاملہ ہے وہ مرتب نہیں ہوتا۔ بہت خوب۔ مومن فقط احکام الہی کا ہے پابند۔ آپ کی جانب میں آنا چاہوں گی، کلوننگ کیا ہے ڈاکٹر صاحب، اور اس سلسلے میں اس حوالے سے کتنی پیش رفت ہو چکی ہے؟ کلوننگ کا جو بنیادی مقصد ہے وہ کسی جاندار کی نقل تیار کرنا ہے۔ خاصا قدیم یہ عمل ہے۔ بیکٹیریا ہوئے، انہیں اگر آپ اپنی تجربہ گاہ میں کسی شیشے کے برتن میں پروپیگیٹ کرنا شروع کر دیں تو وہ کلوننگ کہلائے گی۔ جی۔ اسی طرح پودے ہیں، ان کی بھی کلوننگ ہوتی ہے۔ اصل میں کلوننگ کا جو ایک کوہرام مچا، وہ مچا ایک باقاعدہ جانور کی، مکمل جانور کی کلوننگ کے بعد، جو کہ ایک بھیڑ تھی، ڈالی کے نام سے وہ مشہور ہوئی۔ ہوتا یہ ہے کہ کسی بھی بڑے جاندار جو ترقی یافتہ جاندار کہلاتا ہے ارتقاء کے عمل کے لحاظ سے، اس کی تولید کا ایک خاص مخصوص انداز ہوتا ہے، فطری انداز ہوتا ہے۔ سائنس نے اس بات کی کوشش کی کہ اس فطری انداز کو ایک جانب رکھتے ہوئے تجربہ گاہ میں ایک جاندار سے بالکل ویسا ہی دوسرا جاندار پیدا کیا جائے، تاکہ دونوں میں کوئی جینیاتی تغیر، کوئی ڈفرنس نہ ہو۔ بہتر۔ جیسا پہلے سے موجود فرد تھا بالکل ویسا ہی دوسرا فرد اس سے پیدا کیا جائے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ کلوننگ کا جو عمل ہے اس میں سائنسدانوں کا حصہ جو ہے وہ تو شاید 5 یا 10% ہوگا، باقی 90% عمل تو وہی قدرتی اور فطرت کا عمل ہے جو کہ کسی جانور کی یا انسان کی پیدائش میں عام طور پر ہوتا ہے۔ اچھا۔ صرف فرق یہ ہے کہ انسانوں میں یا جانوروں میں جیسے بھیڑ ہو گئی، 2 اصناف کے ملنے سے بچے کی پیدائش ہوتی ہے، یہاں ایک صنف سے پیدائش کرنے کی کوشش کی گئی۔ یہ کلوننگ کا عمل ہے۔ جی، مجھے یہ بتائیے گا، کیا اس طرح کلوننگ کرنے سے انسان خدا کی خدائی میں دخل اندازی تو نہیں کر رہا؟ در حقیقت کلوننگ خود اپنی جگہ پر ابھی ایک حتمی شے یا حتمی منزل تک نہیں پہنچ سکی، جیسا کہ ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ اس کے اوپر کام ہو رہا ہے، اور بھیڑ اور کچھ اس طرح کے جانوروں کے متعلق انہوں نے تجربات تو کیے ہیں، لیکن اس میں بہت زیادہ ان کو کامیابی، یا کہنا چاہیے کہ پورے طریقے سے تمام تر عناصر کو، عوامل کو کنٹرول کر کے نہیں کیا۔ جہاں تک انسان کی کلوننگ کا تعلق ہے، یہ بڑا حساس معاملہ ہے، اور ابھی تک میرے علم کی حد تک انسان کی کلوننگ کا جو معاملہ ہے وہ
نہیں ہو سکا ہے۔ شاید اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن حکیم میں جو فرمایا ہے کہ ہم نے انسان کو مٹی سے اور پھر نطفے سے پیدا کیا ہے، اس کا ایک متعین پروسیس اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتلایا ہے۔ اور جیسا کہ ڈاکٹر صاحب نے روشنی ڈالی کہ یہ جو کلوننگ کا جو طریقہ ہے یہ غیر فطری طریقہ ہے، اس کے اندر وہ جو معروف طریقہ توالد ہے اس کو اختیار نہیں کیا جاتا، بلکہ ایک مصنوعی طریقے سے جو ہے اس کو حاصل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ تو میں نہیں سمجھتا کہ اس کے اندر انسان کو کوئی خاطر خواہ کامیابی ہو سکے گی، اگرچہ تجربات وغیرہ اپنی طرف پہ جاری ہیں۔ جہاں تک شرعی نقطہ نظر کا تعلق ہے تو اس چیز کی ہرگز کوئی مذہب بھی اجازت نہیں دے سکتا، خاص طور سے اسلام۔ آپ کو پتہ ہے کہ اسلام کے اندر جو طریقہ توالد ہے اس کے اندر کتنی احتیاطیاں اور کتنی اس کی نزاکتیں ہیں کہ اگر ان کو پورا نہ کیا جائے تو اگرچہ اس فطری طریقے سے ایک شخص دنیا میں آ رہا ہے لیکن وہ اس کا جو نسب ہے وہ مشکوک ہو جاتا ہے۔ بے شک۔ تو جب فطری طریقے کے اندر اگر احتیاط ملحوظ نہ رکھی جائے تو اس کے نتیجے میں ایک ایسی شے وجود میں آ جاتی ہے تو یہ چیز کسی لحاظ سے بھی یعنی شرعی لحاظ سے مناسب نہیں ہے، علماء اس کو اون نہیں کرتے۔ جی ڈاکٹر صاحب، ہارمونز تیار کیے جا رہے ہیں، پروٹین تیار کیے جا رہے ہیں اور ویکسینز تیار کی جا رہی ہیں، تو یہ جو بائیو ٹیکنالوجی ہے اس کے فوائد، خدشات اور نقصانات جاننا چاہیں گے ہم۔ دیکھیں، شاید کسی بھی دین میں انسان کو اپنے فائدے کے لیے درست طریقے سے، اور درست طریقے سے مراد یہ ہے ایسا طریقہ کہ جو دوسرے انسانوں کو یا ماحول کو یا دنیا کو نقصان نہ پہنچائے، اپنے ترقی کے لیے ایجادات کرنے کی، دریافت کرنے کی مکمل اجازت اور آزادی ہے۔ کلوننگ کی مثال لی، یہ بھی بائیو ٹیکنالوجی کی فیلڈ سے ہی اس کا تعلق ہے۔ کلوننگ نقل ہے، ایک جیتے جاگتے جاندار کی نقل تیار کرنا، لیکن یہ بات ہم میں سے ہر فرد بخوبی سمجھتا ہے اور سائنسدان بھی اس بات کو بخوبی سمجھتے ہیں کہ نقل بہرحال نقل ہے، اصل کے برابر نہیں ہو سکتی۔ ڈالی جو بنائی گئی، بنانے کو بنا لی گئی، لیکن اس ڈالی کے بھی تو بہت سارے مسائل تھے، اور سب سے بڑا اس کا مسئلہ یہ تھا کہ اس کے خلیوں میں جو جینیاتی انفارمیشن تھی، جو جینیٹک مٹیریل تھا، وہ عمر رسیدہ تھا۔ اچھا، خلیے اس کے نومولود تھے اور جینیٹک انفارمیشن عمر رسیدہ تھی، تو پہلے ہی دن سے ایک تنازعہ پیدا ہو گیا۔ نتیجہ اس کا یہ ہوا کہ ڈالی میں کم عمری کے دوران ہی بڑھاپے کے امراض ظاہر ہونے لگے۔ اچھا، اور اس کے نتیجے میں ڈالی کی موت ہوئی۔ اب یہ حضرت انسان کی قدرت ہے، ان کا اختیار ہے کہ وہ بے زبان جانوروں پہ یا پودوں پہ اپنے تجربات کرتے رہتے ہیں، اور اس پہ اکثر و بیشتر لوگ کوئی آواز بھی نہیں اٹھاتے، برا بھلا بھی نہیں کہتے۔ لیکن اس دنیا میں جہاں یہ بات کی جا رہی ہے کہ جانوروں کو تجربات کے لیے استعمال کیوں کیا جا رہا ہے، وہاں انسانوں کو تجربات کے لیے استعمال کرنا کوئی بہت آسان بات نہیں ہے، بڑی مشکل بات ہے۔ اور کسی بھی سائنسدان کے اندر اتنی جرت یا اتنی ڈٹائی نہیں ہے کہ وہ ایک جیتی جاگتی زندگی کو، ایک انسان کو اپنے تجربات کی نظر اس طرح کر دے کہ وہ کوئی انسان پیدا کرے اور اس کے اندر بے شمار نقائص ہوں، کمزوریاں ہوں۔ یہ ایک بہت بڑا اخلاقی مسئلہ بن جائے گا، اور صرف اسلام میں ہی نہیں، دنیا کے ترقی یافتہ ممالک میں جہاں دیگر مذاہب اکثریت میں پائے جاتے ہیں، وہاں بھی انسانوں کے ساتھ کلوننگ کے تجربات کرنے پر پابندی لگا دی گئی۔ اچھا، بلکہ سرکاری گرانٹس جو ریسرچ کے لیے دی جاتی ہیں، وہ گرانٹس بھی روک دی گئیں کہ کوئی سائنسدان انسان کی مکمل کلوننگ کا کوئی تجربہ نہ کرے۔ بہتر۔ دوسری جانب جو نقطہ آپ نے اٹھایا بائیو ٹیکنالوجی کے حوالے سے کہ انسان کسی مرض کا یا کسی بیماری کا شکار ہے، اس کے اندر کوئی ایک مخصوص قسم کے خلیے کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں، تو کیا یہ ممکن ہے کہ انسان کے وہ خلیے
تجربہ گاہ میں بنا کر اور اس میں لگا دیے جائیں تاکہ انسان کی اس کمزوری پہ غالب آیا جا سکے. جی. اسی طرح کی جو ایک بنیادی مثال ہمارے پاس موجود ہے وہ بلڈ ٹرانسفیوژن ہے. جی. انتقال خون کہ کسی انسان کو کمزوری میں یا تکلیف میں خون ٹرانسفیوژن اس کی جاتی ہے. اب جناب عالی اگر ہم اسلامی ممالک اور اسلامی معاشرے کے حوالے سے دیکھیں تو بعض اوقات ہم غفلت کا مظاہرہ کرتے ہیں اور معاملات کو اور مسائل کو پر وقت ایڈریس نہیں کرتے, اس کا حل تلاش نہیں کرتے. ورنہ آپ کے اسی پاکستان میں مثال موجود ہے کہ جب یہ خون کی منتقلی کا معاملہ شروع ہوا تو اس زمانے میں حضرت مفتی محمد شفیع رحمت اللہ علیہ حیات تھے. انہوں نے باقاعدہ ایک بورڈ بنایا جس میں ڈاکٹرز بھی تھے, علماء دین بھی تھے. وہ بیٹھے کئی مہینوں تک انہوں نے اپنی ڈیلیبریشنز کی کہ کیا اس چیز کی اجازت دی جائے کہ انتقال خون جائز ہے یا نہیں. تو بر وقت اس معاملے کو ایڈریس کیا گیا. انفارچونیٹلی جہاں تک میرے علم میں یہ بات ہے اور میں نے اپنے طور پر کوشش بھی کی اس بات کی کہ دوبارہ اب جب نئی ایجادات آ رہی ہیں تو ہمارے ہاں اس طرح کے بورڈز بنائے جائیں اور ان کے اوپر غور کیا جائے. انسان کی کلوننگ کا جہاں تک معاملہ ہے اس کے اندر تو کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ اس کی اجازت نہیں دی جا سکتی. یہ ایک فساد کا باعث بنے گا. لیکن چند خلیے کہ کسی کی جلد اگر جل گئی ہے اور وہ اب ریپیئر نہیں ہو سکتی, دوبارہ ریوائیو نہیں ہو سکتی, تو وہاں پیون کاری کر دی جائے تاکہ وہ زخم ٹھیک ہو جائے. ان معاملات پر ابھی غور کرنے کی ضرورت ہے. دیکھتے ہیں آگے چل کے کہ اگر علماء اور سائنسدان ایک ساتھ بیٹھیں اور سیر حاصل گفتگو اس حوالے سے ہو تو یقیناً اس کا کوئی نہ کوئی مناسب نتیجہ آئے گا جس کا فیصلہ کرنا ایک عام آدمی کے بس کی بات نہیں ہے. آپ کیا کہنا چاہیں گے اس حوالے سے اسد الرحمان صاحب کہ یہ جو ہیئر ٹرانسپلانٹ ہے یا جو ریپلیسمنٹ اگر ہم اسکن کی جائے یا کروائی جائے تو کیا اسلام اس حوالے سے اجازت دیتا ہے ہمیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ اس سوال کا کسی حد تک جواب ڈاکٹر صاحب نے دے ہی دیا ہے کہ دیکھیے بطور علاج اور کسی کمی کی تلافی کے لیے اگر اس طرح کا کوئی معاملہ ہوتا ہے انسانی جسم کے ساتھ تو بالکل میں سمجھتا ہوں کہ اس کی گنجائش موجود ہے. اب دیکھیے نا گردے جو ناکارہ ہو جاتے ہیں تو اس کی ریپلیسمنٹ کا معاملہ ہے, دل کا معاملہ ہے, تو ان چیزوں کے اندر علاج معالجے کے لیے گنجائش موجود ہے. اس لیے کہ اس سے مقصود ہے انسانی جان کو بچانا اور انسان کو جو ہے فائدہ پہنچانا. تو لہذا اس معاملے میں میں سمجھتا ہوں کہ گنجائش موجود ہے کہ بطور علاج اگر ہیئر ٹرانسپلانٹیشن کا مسئلہ ہے یا جلدی امراض کے لیے, جلدی امراض ایک بہت بڑی فیلڈ ہے اور مغرب میں اس میں بہت زیادہ یہ بیماری پائی جاتی ہے. کچھ مخصوص ماحولیاتی اثرات بھی ہیں اور کچھ ان کی لیونگ ہیبٹس بھی ہیں جس کی وجہ سے جو ہے یہ بہت زیادہ وہاں یہ مسئلہ جو ہے درپیش ہے. تو اگر علاج معالجے کے طور پر اس کو اختیار کیا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اندر بالکل گنجائش ہے. بہت بہتر. اسد الرحمان صاحب مجھے یہ بھی بتا دیجئے کہ سیکس ٹیسٹ جو ہوتا ہے کہ بچے کی پیدائش سے پہلے ہی 5ویں 6 مہینے میں اس کی جنس معلوم کر لی جائے, تو آج کل اس کا بہت زیادہ ٹرینڈ ہو گیا ہے یا رواج ہو گیا ہے. علماء کرام اس حوالے سے کیا رائے رکھتے ہیں یہ مجھے بتا دیجئے, اور اس سے معاشرے پہ کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں؟ بہت اچھا سوال ہے آپ کا. خصوصاً یہ معاشرے پر اثرات والا جو معاملہ ہے یہ بہت ہی تشویشناک حد تک جو ہے بگڑتا جا رہا ہے. علماء کا جو موقف ہے اس معاملے میں وہ اس کو سپورٹ نہیں کرتے. وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو بندے کو ایمان اور توکل کے نتیجے میں اللہ پر چھوڑ دینی چاہیے. اور اگر ہمارے پاس ایسی کوئی مشین ہے, آلات ہیں, ہم معلوم کر سکتے ہیں, بہتر ہے کہ معلوم نہ کیا جائے. اس لیے کہ قبل از وقت بعض اوقات علم جو ہوتا ہے وہ بھی نقصان دہ ہوتا ہے انسان کے لیے. بہتر یہی ہے کہ انسان اللہ پہ توکل کرے اور جو اللہ کی طرف سے اس کے نصیب میں ہے اس کو مل جائے گا. ایک بات کی وضاحت میں اور کرنا چاہوں گا کہ دیکھیے یہ جو ٹیسٹ ہوتا ہے الٹرا ساؤنڈ وغیرہ کے ذریعے سے جو جنس
معلوم کر لی جاتی ہے۔ قرآن حکیم میں سورہ لقمان کے آخر میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ہے کہ وہ یعلم ما فی الارحام، جو کچھ ارحام میں ہے وہ صرف اللہ ہی جانتے ہیں۔ تو اب ایک سیکس کا معلوم کر لینا کہ جناب وہ لڑکی ہے یا لڑکا ہے، پیدا ہونے والا بچہ، ہرگز یہ معنی نہیں رکھتا کہ آپ نے وہ سب کچھ معلوم کر لیا جو رحم میں۔ دیکھیے رحم میں جو کچھ ہے وہ صرف اس کا سیکس نہیں ہے، بلکہ اس کی پوری تقدیر، اس کا رزق، اس کو کتنی عمر ملے گی، وہ سعید ہوگا یا بدبخت ہوگا، اس کا آخری ٹھکانہ جہنم ہوگا یا جنت ہو، یہ سارا علم اللہ کے پاس۔ تو یہ ایک چھوٹی سی بات، وہ بھی آپ کو پتہ ہے کہ جب یہ ٹیسٹ ہوتا ہے تو کوئی حتمی بات نہیں ہوتی ہے، وہ بھی ایک اندازہ ہوتا ہے، بتا اوقات وہ غلط بھی ثابت ہوتا ہے۔ تو ایک ایسی موہوم چیز کے اوپر اپنے آپ کو جو ہے استوار کرنا جس سے کہ پھر معاشرے کے اندر نتائج بھی غلط نکلنے کا امکان ہو، ہرگز اس چیز کی اسلام اجازت نہیں دے سکتا۔ بے شک۔ محترم جناب اسد الرحمان صاحب آپ کی، اور محترم جناب ڈاکٹر شکیل فاروقی صاحب آپ کی میں بہت مشکور و ممنون ہوں کہ آپ دونوں آج یہاں ہماری رہنمائی کے لیے موجود رہیں، اور مجھے امید ہے ناظرین کرام کہ آج ان دونوں کی موجودگی آپ تمام کے لیے بہت زیادہ سود مند رہی ہوگی اور نفع بخش رہی ہوگی، اور یقیناً میرے جو ذہن کے تاریک گوشے تھے وہ آپ دونوں نے روشن کیے ہیں، اور بہت شکریہ آپ دونوں کی آمد کا۔ نسیم کو اجازت دیجیے، فی امان اللہ۔